The other parts of the country was also facing the same kind of threats. And in this environment, these peaceful happening on that day is a big achievement. Along with that, I anticipate and I am eagerly waiting that the elected government of the people of Pakistan comes and takes over this reign. The transition of power smoothly goes into the hands of the mandated people, the elected representative of the people of Pakistan, and they focus on the immediate economic challenges faced by this country of 240 million people. The rest related, be it security, foreign policy challenges or other challenges, and take this nation to the destiny where it deserves. Let me open the Q&A session. I'm sure there are many, and shall we start from the national or international? Let's start from national. Ji, Judge. پنجاب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں علم میں آئی ہیں کہ کچھ لوگ احتجاج کی آڑ میں 9 مئی کی طرز کے کچھ واقعات دہرانے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے. اس طرح کی کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ڈاکہ بنا دیا جائے گا پاکستان کو انتخابات کے نتائج کے حوالے سے. تو اس پہ حکومت کانشیس ہے؟ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ایسی کچھ چیزیں علم میں ہیں؟ ذرا بتائیے گا قوم کو. دیکھیں یہ ایک انتہائی بےہودہ انالوجی ہے کہ ڈاکہ بنا دیا جائے گا، اور نہ اس طرح کے کسی کے پاس الحمدللہ کیپیبلٹی ہے، نہ اس طرح کی کسی کی کیپیسٹی ہے. یہ محض وہ جو ایک چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے. مجھے 2018 میں بھی ڈاکہ کی باتیں یاد ہیں. ٹی وی پہ لوگ کہتے تھے کہ جناب اگر آپ نے پی ایم ایل این اس وقت کا ایشو تھا کہ مینڈیٹ نہیں دیا تو یہ بنگلہ دیش کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ڈاکہ بن جائے گا. پھر ہم نے دیکھا وہ 5 سال نہ ڈاکہ بنا، نہ اسلام آباد رہا، اور الحمدللہ رہ گئی. یہ ریٹرکس ہوتی ہیں، پاکستان ایک بہت مستحکم دفاعی انداز سے، سوسائٹی کے انداز سے ایک ملک ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اس طرح کی بےہودگی سوچی بھی نہیں جا سکتی. باقی دنیا بھی بڑی ویجیلنٹ ہے، اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تجزیہ نگار اور رپورٹر اور تبصرہ نگار بعض اوقات بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو فرما دیتے ہیں جو بنتکی ہوتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. باقی اگر رائٹرز ہوں گے جو رائٹس کی طرف جائیں گے ان کو اکارڈنگ ٹو لا ڈیل کیا جائے گا. پیسفل پروٹیسٹ لوگوں کا حق ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ ابھی بھی ہوگا. یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. اگر میں کہوں کہ نہیں جی لوگ احتجاج بھی نہ کریں تو یہ ہم فیشزم کی طرف جا رہے ہیں. کیوں نہ کریں؟ اگر لوگوں کو کسی نقطہ نگاہ پہ اعتراض ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیموکریسی میں آواز بلند کرتے ہیں، وہ پلائی کارڈ اٹھاتے ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن اگر یہی پیسفل رویہ توڑ پھوڑ کی طرف چلا جائے، لوگوں کی زندگیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چلا جائے، معاشی جو پہیہ ہے اس کو روکنے کے طرف گامزن ہو، یہ انارکی کی صورتحال اور کیاس کی صورتحال ہوتی ہے. اس کو کوئی بھی حکومت اجازت نہیں دے سکتی، نہ ہم دیں گے. کٹنگ اٹ شارٹ کہ ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی احتجاج کا حق ہے، لوگ کرتے رہیں احتجاج. یس جی آپ مائک دے دو ان کو. نہیں آپ نہیں، ساتھ میں. ہاں پھر آپ کی طرف آؤں گا. It is all reported by foreign media internationally, local organizations, even election observers. They did report about some of the irregularities that did take place. And then the late transmission of results by the returning officers. And those who lost, they alleged that these Form 45 and 47 were allegedly tempered and they were made to defeat.
So actually, you are the caretaker Prime Minister, and many times you said that it was your mandate to hold these elections. So who was actually responsible for these type of things that did take place, including late transmission of results? And sometimes the returning officers, they did speak that they were under tremendous pressure. So from where that pressure came, from where this hidden pressure was actually? And I will definitely support this statement made by the Army Chief, who also congratulated the nation. So did you talk to the Army Chief on this particular issue, as who was actually behind this entire scene or game? Thank you so much. I did not speak to him because the presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. میں آتا ہوں فارم سو کالڈ 45, 47, 49 کا جو یہ پروسیس ہے. ایشو یہ ہوا بدقسمتی سے, اور شاید یہ محض اس الیکشن میں نہیں, اس سے پہلے والے الیکشنز میں بھی ہوتا رہا ہے, کہ پہلے چند گھنٹوں میں ہی جس کو آپ کے میڈیا میں غیر حتمی نتائج کہتے ہیں, جن کا حتمی طور پہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ فگرز ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک دوڑ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں بریک کروں, میں ریلیز کروں نیوز, اور ایٹ ٹائمز انویریفائڈ قسم کی فگرز, وہ پروجیکشن ان کی شروع ہوتی گئی. ساتھ میں اس مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا وقت لگا ہے یہ اراؤنڈ 6 کروڑ 5 لاکھ ووٹرز کو ووٹ کاؤنٹ کرتے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ لیٹس سے سویڈن میں 6.5 ملین کی پاپولیشن ہے, وہاں پہ ان کو 10 سے 12 دن لگے تھے کاؤنٹ کرنے میں 2018 میں. انڈونیشیا میں آلموسٹ 1 مہینہ لگا تھا. ہمیں کتنا لگا کسی کو پتا؟ اور آپ سب کہتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن, پتہ کسی کو نہیں ہے. میں پھر پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ فارن جرنلسٹ, ڈز اینی ون نو ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک ٹو کمپائل the results in 2024 Pakistan's election, in which most of the potent questions are about rigging? نہیں, میں اگر فگر ہے تو مجھے بتا دیں. سر, آئی ایم آسکنگ اباؤٹ اے فگر. ڈو یو ہیو دا فگر؟ اوکے. No, I'm not having a conversation. We'll go. Just او بھائی, مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ او بھائی, میں نے آپ سے پوچھا کتنے گھنٹوں میں ہے, سوال کا جواب نہیں ہے. او میرے بھائی, نہیں ہے نا کسی کے پاس. اب کیوں اس پہ آپ اتنے غصے میں آ رہے؟ وہ دیکھیں فورن جرنلسٹ نہیں غصے میں آ رہے ہیں. میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ وہاں پہ اتنے عرصے میں ہوا ہے, ہمارے ہاں اس وقت کتنا وقت لگا ہے کسی کو پتا ہے؟ سب نے کہا نہیں. بس اتنی سی بات ہے, اب آگے چلتے ہیں. 36 گھنٹے میں 36 آورز میں یہ کمپائل ہوئے. 2018 میں ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو, پھر میں بتا دیتا ہوں, 66 آورز میں ہوئے تھے, 66 گھنٹے میں. جب کتنے پولنگ اسٹیشنز تھے آپ کے خیال میں؟ 92,000. چلو میں خود بتا دیتا ہوں, فگر نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن پہ. 92,000 پولنگ اسٹیشنز تھے, اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا تھا کہ کلسٹر بنایا جائے گا, وہاں پہ ان کو سیکیورٹی وہیکل پرووائڈ کی جائے گی, اور وہ RO کے آفس تک لے کر آئیں گے. اس سے پہلے کاؤنٹنگ ہونی تھی. آخر ان تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں لگنا تھا, اور پہلے 2.5 گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی سویپنگ الیکشن کو ریگ کر دیا گیا ہے, چینج ہو گئے ریزلٹس, پاکستان میں ایک سپرنگ آ گیا, ایک انقلاب آ گیا, اور اس انقلاب کو روک لیا گیا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریئل ٹائم میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہے نا, آپ کو ریزنیبل ہونا پڑے گا. ان ریزن ہو سکتا ہے irregularities ہوئی ہیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, اس کے لیے فورمز موجود ہیں. اس کے لیے ٹرائیبیونل سے لے کر کورٹ سے لے کر اس
2017 का जो इलेक्शन एक्ट इन तमाम जमातों ने पास किया था, उसी के तहत ये प्रोसीजर्स रखे गए हैं ना, या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये प्रोसीजर्स पास हुए थे। मतलब कुछ तो इंसाफ करे ना, और उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। यही डेमोक्रेसी है। हम सारे डेमोक्रेसी के साथ कमिटेड हैं। कमिटेड डेमोक्रेसी में प्रोसेस और प्रोसीजर, वो हो सकता है वो गलत प्रोसेस हो, वो हो सकता है गलत प्रोसीजर हो। पाकिस्तान के पास 3-4 तजर्बे आ गए हैं इलेक्शंस के। इंशाल्लाह ये पार्लियामान होगा, ये अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को और बेहतर कर ले। ये कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का काम तो नहीं है कि मैंने तो उनको प्रोसीजर्स देने थे, वो तो उस एक्ट के तहत चलने थे। एक मिनट, मैं किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को ले लेता हूं। एनी फॉरेन जर्नलिस्ट? यस, build on Mateen's question. There was also some kind of a news that there was a delay in transferring the form number 45 due to the interruption of the communication. So can you confirm that this was also a reason for the delay of the results? Well, speculation can be about anything. Anyone who has got a basic sense about the security issue, they do understand that what is the value of SIM, mobile SIM, in usage for IEDs. And just a day prior to the elections, the same method was applied in Pishin and Kilisafala. And there were large reports throughout the country that these non-state actors, these terrorists, are planning to come and sabotage the whole process. So what was the choice with the government? To save itself from so-called accusation of meddling into the election, or go for the protection of the people. We chose second. We are quite fine with these sort of ill-founded allegations, but we could not have compromised on the security of the people, which is of prime importance. Life, right to life, is the most sacred duty for any government to protect, and that's what we did. And by the way, the disruption was of the mobile service, not at all of the internet service. The broadband internet was available throughout the country. And there are, I think so, hundreds of thousands of subscribers to that. So the people had all access to the social media. They were connected by their phone with the data, broadband internet. So the idea was never ever to manage the information on either digital space, social space, or other areas. Yes, security-wise, when we used to face the threats on, let's say, Muharram Day, what are the general practice? That we disrupt this mobile service. Whenever there is a sense and there is a clear security threat, the first basic practice is that these mobile services are suspended. How could one not even have a basic analogy with such events? It has been happening in this country for years and years and years. This is not very unusual and new thing which has happened on 8th of February 2024, that why in last 5 decades this mobile disruption has not happened. So now on this one particular day, as the government wanted to manipulate the electoral process and do the rigging, so they went for the disruption of the mobile service. But it was the reason for delay? Well, of course. Look at that. Yes, the delay we could afford, but the terrorism or the terrorist attacks we could not. The delays does not mean rigging. As I was trying to explain, it was delayed in Sweden. Did they rig their elections? It happened in Indonesia. Did they rig that election? Delayed can be afforded and delayed process can be explained. We were spreaded a country of 240 million people with 92,000 polling stations across the country. And they had to be brought back from the clusters to the RO offices and then from there to the election commission's entities. So this whole process had to consume some time. Of course, sometime there would be delays in which
should and can be explained. And that's why I was asking that how many hours did it took to complete this exercise this time? It was 36 hours. And in 2018, it was 66 hours. Why so vehement allegations this time? I'm surprised on that. Yes. سر ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کے پاس یہ 36 گھنٹے کا فگر کہاں سے آیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ رات کے 10 بجے اور رات کے پھر صبح 2 بجے لاسٹ ڈیڈ لائن ہے تمام ریزلٹس کو اناؤنس کرنے کی. تو اس حساب سے تو 9 گھنٹے بنتے ہیں. 36 گھنٹے ممکن ہے آپ کو الیکشن کمیشن نے بتایا وہ کتنا درست ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سر رات 10 بجے میری نہیں، آپ کی نہیں، چیف الیکشن کمشنر کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ریٹرننگ افسران کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ ریزلٹ سبمٹ کرا دیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کس بنیاد پہ ایسا کیا گیا؟ اور سر اس وقت اگر دیکھیں آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور بولان سے لے کے وزیرستان تک لوگ سڑکوں پہ بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کے اندر لوگ مر بھی رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ سر 1600 پوائنٹ آج کے دن گر گئی ہے اور یورپین کیپٹلز ہو یا امریکہ ہو سارا اس پروسیس کے اوپر ڈاؤٹ کر رہے ہیں. اور آپ سے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.